नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रमज़ान करीम के स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान अबड़ो और आप देख रहे हैं नज़र न्यूज़। और मैं हूं अब्बास अली कादरी, आपका मेज़बान। जी, जैसा कि नाज़रीन रमज़ान करीम के बाबरकत महीने के हवाले से आज हमारा बराह रास्त प्रोग्राम जारी है। तो इस प्रोग्राम में हमें पंजाब से आए हुए अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा नक्शबंदी फरीदी साहब और दूसरी जानिब से हमारे जैकाबाद के मशहूर नात ख़्वान तुफ़ैल अहमद कादरी साहब, जुनैद अहमद कादरी साहब, छोटी नन्ही मुन्नी बेबी हमारे साथ दो मौजूद हैं, वो भी नात ख़्वान हैं, बेबी रुखसार खातून और बेबी रुकिया नात ख़्वान अभी हमारे साथ मौजूद हैं आज। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम करेंगे। पहले हम नात ख़्वान जुनैद अहमद को कहेंगे कि वो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करे हम्द बारी ताला से। जुनैद अहमद भाई। सुभान अल्लाह। कि काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम दे खुदा से क्या बात। तर है ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने, के बस एक सदा रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, उम्र कर दे आना मुकद्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है, बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन ये थे हमारे जैकाबाद के नौजवान नात ख़्वान जुनैद अहमद कादरी भाई। अब बाकायदा आगाज़ करेंगे, हम तुफ़ैल अहमद कादरी को कहेंगे कि वो नात हमें सुनाए। नात पाक से शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है।
کل پل سے گمے جس نے خود پار لگانا ہے، کیا بات ہے، واہ کل پل سے گمے جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، سبحان اللہ، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر، ہاں جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے جیکاباد کے مشہور نعت خوان ماشاء اللہ، طفیل احمد قادری بھائی۔ اب ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی نعت خوان ہماری بچی، ان کے پاس چلے گی ہم، وہ ہمیں نعت سنائے گی، ہمارے ناظرین کو نعت سنائے گی، ان کے بعد جو ہے علامہ کے پاس آئیں گے، ان سے رمضان کی فضیلت بیان کریں گے۔ رخسار کو ہم کہیں گے کہ وہ ہمیں نعت سنائیں۔ سبحان اللہ۔ زہے مقدر حضور حق سے سبحان اللہ۔ سلام آیا، پیام آیا، سبحان اللہ۔ جھکاؤ نظری بچھاؤ پلکی، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہے مقدر یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پہ تو کہنا آقا، سلام لیجے بلام آیا، زہے مقدر یہ کہنا آقا، بہت سے عاشق تڑپتے اسے چھوڑ آ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ بلاوے کی
منتظر علی کے، نہ صبح ہو آیا نہ شام آیا، زہیں مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کی راستے پر، فرشتے ہیں رات سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی ہیت رام آیا، زہیں مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھی ہماری چھوٹی سی بچی رخسار سمرو، جو ایک اچھی سی نعت خوان ہے۔ اب رمضان کریم کی فضیلت بیان کرنے کے لیے علامہ غلام مصطفیٰ فریدی کے پاس چلیں گے، وہ ہمیں رمضان شریف کی، رمضان کریم کی فضیلت بیان کر کے دکھائیں گے۔ اور ناظرین، علامہ صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ روزے کی فضیلت کیا ہے وہ بھی ہمیں بتاتا چلیں، مگر ٹائم شارٹ ہے تو اسی لیے ہم ناظرین سے معذرت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم پورا 1 گھنٹے کا پروگرام لائیں گے۔ آج پروگرام میں ہمیں ٹائم جو ہے ان کی شارٹیج تھی گئی، اسی لیے ہم شارٹیج وقت میں آپ کو کسی اور نعت خوان سے نہیں ملا سکے، ان کی نعت نہیں سنا سکے، تو ہم علامہ صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، رمضان شریف کی فضیلت بیان کریں آپ، ناظرین آپ کو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله خالقنا العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصوم لي وأنا أجزي به، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اس رمضان کریم کی ٹرانسمیشن میں تمام ناظرین کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک کی پہچان نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے طفیل ہم سب کی یہ کاوش، یہ کوشش، یہ کامیابی اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ اور بھائی محمد رمضان صاحب اور بھائی غلام عباس صاحب جیکب کی جانی پہچانی شخصیات، ثنا خان مصطفیٰ، تمام کا میں تہ دل سے، محبت سے، احترام سے، ادب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ۔ جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں تو جنت میں ایک درخت ہوتا ہے جو کھل جاتا ہے۔ سبحان کیا اللہ۔ بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رب کائنات،
یہ درخت ابھی ابھی خوشیوں میں مہک رہا ہے، ہاں ہاں سبحان اللہ اس کو کون سی خوشی آ گئی ہے؟ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے پیارے فرشتوں، آج میرے پیارے محبوب کے امتی مومن ایمان والے وہ آپس میں ملے ہیں، سبحان اللہ ہائے ہائے تو مومن کے ملنے سے جنت میں درخت آپس میں جب کھلتے ہیں تو ان کی ٹہنیاں، ان کے پتے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ دیکھو محبوب کے کیا امتی، بات ہے، کیا واہ، بات ہے، واہ اب واہ دیکھنا یہ ہے کیا بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا مقام کیا ہے۔ بے شک یہ آپ کا اور میرا منہ نہیں ہے، یہ منہ والے کا منہ ہاں ہے۔ ہاں 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 کیا اس بات ہے، کی کیونکہ مومن ہم ہوتے ہی تب ہیں، قرآن پاک کا فیصلہ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ سبحان اللہ تیسرے سپارے میں چھٹے رکوع کی پہلی آیات مقدسہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا محبوب ان کو کہہ دو، قل فرما دو، ہاں ہاں اعلان کر دو، بتا دو کیا بات ہے، کیا بات ہے، یا رب کیا میں کہہ دوں؟ اللہ پاک فرماتا ہے فرمان میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی، کیا سبحان بات ہے، اللہ۔ بے شک حکم میں فرماؤں گا، کیا بات، بے ان شک، کو سمجھائے گا تو۔ سمجھنے والے کون تھے؟ ابو بکر، ہاں 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 عمر ہاں، ہاں، فاروق، کیا بات ہے، عثمان کیا بات ہے، غنی، کیا بات علی ہے، المرتضی، کیا بات ہے، اللہ بس نبی پاک علیہ السلام کا پیارا صحابی جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا، بلال۔ بے شک کیا بات ہے، سبحان اللہ میں کہتا رہتا ہوں، بے شک خدا کی قسم میں کہتا رہتا کیا ہوں، بات ہے، کیا بات ہے، خوبصورت خوبصورت، جو رنگ کالا ہو اندر کالا نہ ہو، کیا بات ہے، واہ واہ بے جو شک اندر کا کالا ہے خدا کی قسم نہ کیا بات اس ہے، اللہ کی بات کوئی مقام شان ادھر ہے، نہ قبر میں ہے، نہ حشر میں ہے، جو اندر کا کالا ہے۔ بے شک بالکل تو رنگ کا کالا ضرور تھا بلال، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کیا بات یا ہے، رسول اللہ یہ تو بتائیں کہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا کون؟ پوچھنے والی کون تھی؟ مومنوں کی ماں اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ کیا یا رسول اللہ کبھی کسی جگہ پہ بھی عائشہ صدیقہ نے یہ نہیں کہا میرے سر کے تاج، میرے شوہر، نہیں، جب بھی بلایا یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ صحابہ کرام کا یہ کیا معمول بات تھا، ہے، یہی کیا بات کہتے تھے ہے، یا کیا رسول بات ہے، اللہ، کیا بات ہے، یا رسول اللہ۔ محبت والے بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اثما قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ بہرحال یہ محبت کی باتیں ہیں، عشق کی باتیں ہیں۔ کیا بات ہے، بلال وہ ہے رنگ کا کالا ضرور ہے پر جائے گا سب سے پہلے کیا جنت بات ہے، میں۔ کیا بات ہے، آخری عائشہ صدیقہ جواب لیتی آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آخر کار کہنے لگی میرے ابو سے پہلے، عمر سے پہلے، عثمان سے پہلے، علی سے پہلے، طلحہ، زبیر، عامر بن فہیرہ، حسن، حسین، فاطمہ الزہرا، سب سے پہلے ہاں ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے آپ جلال میں آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آئے، آپ نے فرمایا عائشہ میرے سے بھی پہلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ارے اللہ اکبر، یہ کیا بات ہے، جنت کا مقام یا جنت کی شان ایسے نہیں، جنت میرے محبوب کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہائے ہائے، بے شک بے شک یہ تو امتی کا مقام ہے، غلام کا مقام ہے، پتہ نہیں سردار کا کیا شان کیا ہوگا۔ بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ تو عائشہ صدیقہ رونے لگی، یا رسول اللہ بلال کی ایسی کون سی نیکی ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا؟ تو عائشہ صدیقہ کے رونے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں کا مقام ہی ایسا ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ، وہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے جب میری سواری جا رہی ہوگی اس سواری کی جو مہار ہوگی، رسہ ہوگا، اس بلال کے ہاتھ میں ہوگا، تو تو نے یہ نہیں پوچھا کیا ہے، کیا بات ہے، یہ غلام ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ نہیں پوچھا سردار کون ہے، مالک ہم ہیں، لیکن عائشہ یہ غلام کا مقام ہے، جب اس کے ہاتھ میں رسا ہوگا تو میں اس سواری پر سوار ہوں گا۔ تو نے پوچھا تھا سب سے پہلے جائے گا کون؟ میں نے کہا بلال جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، میں کہنا یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کالے بلال کا مقام ہے۔ کیا واہ بات ہے، پتہ نہیں جس کو
डंक पे डंक मारता रहा गार में, अबू बकर का क्या मकाम होगा, क्या जिसको कहने? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। अबू बकर अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसल्लम, थक गए होंगे हिजरत वाली रात, थक गए होंगे, आप ऐसे करें मेरे कंधों पर सवार हो जाएं। हाय क्या बात, हाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया अबू बकर तेरे में इतना वुसअत, ताकत, जुर्रत, हिम्मत नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर तूने सच कहा, कंधे अपने इधर कर, मैं नबी सवार होता हूँ। नबी कौन? जो नबियों का भी सरदार है। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बुनियादी बातें तो समझें, बुनियादी बातें तो समझें। बेशक, नबी पाक अलैहिस्सलाम अबू बकर के कंधों पे सवार हो गए, यानी अबू बकर में इतना ताकत थी तो नबूवत को उठाया। जब फतह मक्का हुआ तो उस वक़्त नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अली और मुर्तज़ा को फरमाया, अली अब इन बुतों को साफ़ करना है, काबे बैतुल्लाह को साफ़ करना है, अल्लाह के घर को साफ़ करना है। अली और मुर्तज़ा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे करें, आप अली के मोढ़ों पे, आप कंधों पे सवार हो जाएं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली तेरे में उतनी वुसअत नहीं है तो नबूवत का भार उठा सके। सुभान अल्लाह। अली शेर खुदा है, बेशक, लेकिन उधर अबू बकर उठा रहा है, इधर अली को नबी फरमा रहा है, अली तेरे में इतना ताकत नहीं है। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा था, आज अली के पाँव होंगे, नबी के कंधे होंगे। क्या बात है, आज अली को नबी के कंधों पे सवार होना है। क्या बात है, क्या बात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली ऐसे करो, आप नबी के कंधों पे सवार हो जाओ, ये ऊपर जो बुत पड़े हुए हैं इनको नीचे उतार दो। क्या बात, वाह, अजान का टाइम हो चुका है। ये तो है नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों का मकाम, जिसके सदके हमें रमजान मिला, जिसके सदके। क्या बात, ये नबी ना होते, ना रमजान होता, ना कुरान होता, बेशक बेशक। ना हमें रब रहमान मिलता। इसलिए कुरान पाक में कहा गया है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। हमने इस रमजान में, इस माह मुबारक में, ये माह मुबारक वो कदर वाला, शान वाला, मकाम वाला, इज्जत वाला है। सुभान अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह अक़दस में दुआएं हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले मोहब्बत अता फरमाए। जब मोहब्बत होगी रमज़ान भी समझ आएगा, कुरान भी समझ आएगा। जब नहीं आएगी ये बात, मोहब्बत मुस्तफ़ा हमारे ज़हन में, दिलों में नहीं होगी, ना रमज़ान समझ आएगा, ना कुरान समझ आएगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरे चंद मारूज़ात अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम शार्टेज की वजह से आज खुलकर हम बात पहुंचा नहीं सके, रमज़ान मुबारक की फजीलत पहुंचा नहीं सके, और जगह जो नात ख़्वान हमारे साथ मौजूद थे उनकी नातें भी आप तक नहीं पहुंचा सके, हम माज़रत ख़्वाह हैं। तो इंशाल्लाह कल इसी प्रोग्राम में 1 घंटे का प्रोग्राम होगा, जिसमें रमज़ान शरीफ की फजीलत और रोज़े की फजीलत बयान की जाएगी। उलमा गुलाम मुस्तफ़ा फरीदी हमारे साथ कल भी मौजूद होंगे। इंशाल्लाह सुनने वाले को हम बिल्कुल खुश कर देंगे और हर फजीलत बयान करेंगे। आज अजान का टाइम हो गया है, तो इसी वक्त अजान मिलेगी, उसके बाद अफ्तारी होगी। हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। तो इसमें जो है हम माजरत ख्वाह हैं कि आपको वो प्रोग्राम नहीं दिखा सके जो हमारा जो इश्क था, हमारा टाइम था। तो इंशाल्लाह कल हम फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम के साथ। तो दोस्तों अज़ान आपको का टाइम हो इजाज़त गया। देते हैं इंशाल्लाह फिर आप अज़ान के बाद, मगरिब के बाद इंशाल्लाह ये ट्रांसमिशन आखिर में फाइनल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। खुदा अज़ान भी खुदा।